بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ آئینی ترمیم کل سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ ترمیم کی شقوں پر غور کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ سینٹ کا ایوان ترمیم پر غور کے لیے قومی اسمبلی کے ساتھ مشترکہ کمیٹی کی منظوری دے گا۔ چیئرمین سینٹ کمیٹی کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کے نام سے لیں گے۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی صدارت فاروق ایچ نائک کریں گے۔ پارلیمانی کمیٹی کو 27ویں ترمیم پر غور کے لیے 2 دن کا وقت دیا جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس ہفتہ اور اتوار کو بھی ہوں گے۔ پیر کو سینٹ میں پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پیش ہوگی۔ سینٹ پیر یا منگل کو آئینی ترمیم کی منظوری دے گی۔ اسی روز ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کر دی جائے گی۔ قومی اسمبلی کی بحث کے بعد بدھ یا جمعرات تک یہ ترمیم منظور بھی کر لی جائے گی۔ آگاہ کریں گے آپ کو کہ فاروق ایچ نائک کی سربراہی میں پارلیمانی کمیٹی کو ترمیم پر غور کے لیے پیش کیا جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو ہے بدھ کو ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم کل سینٹ اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ ایوان ترمیم پر غور کے لیے قومی اسمبلی کے ساتھ مشترکہ کمیٹی کی منظوری دے گا۔ چیئرمین سینٹ کمیٹی کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی سے نام لیں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں MKM پاکستان کے وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت اور MKM کی جانب سے تجاویز پیش کی گئی۔ وفد میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال، ارکان قومی اسمبلی ڈاکٹر فاروق ستار، جاوید حنیف خان، سید امین الحق اور خواجہ اظہار الحسن شامل تھے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ، وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری اور مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ بھی شریک تھے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کرنی ہے یا نہیں، پیپلز پارٹی فیصلہ آج کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج بلاول ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں اراکین سے 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر رائے لی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے بیشتر رہنما 18ویں ترمیم کے رول بیک پر کسی بھی طرح سے تیار نہیں ہیں۔ NFC ایوارڈ سمیت یکساں نظام تعلیم پر بھی پیپلز پارٹی کے متعدد رہنما حمایت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا ٹاک میں کہنا تھا کہ اس پارلیمان کے پاس استحقاق نہیں کہ یہ آئین میں کوئی تبدیلی کرے۔ ہمارے پاس 91 سیٹیں تھیں، پہلی 3 سیٹیں لیں، پھر ہمیں 8 لیں، اس کے بعد ہماری مخصوص نشستیں بھی لے لیں۔ آپ تب تک آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس 2/3 اکثریت نہ ہو۔ جب تک 18ویں ترمیم کی بات ہے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں، کہیں کسی صوبے نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ NFC ایوارڈ میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ترمیم سے وفاق، صوبے سب متاثر ہوں گے۔ لاہور بیرسٹر گوہر کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق PTI چیئرمین ملاقات کے لیے 2 گھنٹے PKLI میں انتظار کرتے رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی شاہ محمود قریشی کی عیادت کے لیے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ ملاقات کے لیے بیرسٹر گوہر کے ساتھ انتظار پنجھوتا اور علی اعجاز بٹر بھی گئے تھے۔ پاک افغان کشیدگی کے باعث سرحدی گزرگاہ تورخم بارڈر 26ویں روز بھی بند ہے۔ مسافروں اور تاجروں پر پابندی برقرار۔ تاجر، ٹرانسپورٹرز اور مقامی مزدور شدید مشکلات کا شکار۔ بارڈر بندش کے باعث تجارتی سرگرمیاں مکمل طور پر بحال نہ ہو سکیں۔ سبزیاں، پھل سمیت دیگر اشیاء سے لدے ٹرک سرحد کی دونوں جانب موجود۔ تاجروں کا لاکھوں ڈالر کا نقصان۔ ٹرانسپورٹرز کئی دنوں سے کھلے آسمان تلے بیٹھے بارڈر کھلنے کے منتظر ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ترک وزیر داخلہ علی برلیقایا کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں پاک ترکیہ وفود کی ملاقات ہوئی، جس میں پاکستان اور ترکیہ کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کے اعادے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیراعظم نے ترک وزیر داخلہ اور وفد کو خوش آمدید کہا۔ وزیراعظم نے ترک صدر رجب طیب ایردوان کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ وزیراعظم نے سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات میں تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی ترک وزیر داخلہ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طرف 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری متوقع ہے۔ اجلاس میں ملکی، سیاسی اور آئینی امور پر غور کیا جائے گا۔ آئینی اور قانونی معاملات اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہیں۔ کابینہ کو آئینی ترمیم اور اہم حکومتی فیصلوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ وفاقی وزراء کو اجلاس میں شرکت کی دعوت بھی دے دی گئی ہے۔
پشاور پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی صوبائی سیکرٹری جنرل علی اصغر خان کی قیادت پر باچا خان مرکز آمد ANP کو صوبائی حکومت کے عام جرگے میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ وفد نے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر میاں افتخار حسین سے ملاقات کی۔ PTI وفد میں شیر علی ارباب، شفیع جان، کامران بنگش، عرفان سلیم، ارباب عاصم اور دیگر شامل تھے۔ ANP کے صوبائی جنرل سیکرٹری حسین شاہ یوسف زئی بھی شریک تھے۔ اس موقع پر میاں افتخار حسین نے کہا کہ باہمی اختلافات کو کم کر کے سیاست کو آگے لے کر جانا ہے، لیکن بعض عناصر بیان بازی کر کے سیاسی جماعتوں میں دوریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ ANP اپنی پارٹی قیادت سے مشورہ کر کے آپ کی دعوت قبول کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی وفاقی وزیر امیر مقام سے ملاقات۔ پاکستان تحریک انصاف کا وفد امن جرگہ اور آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے امیر مقام کو دعوت دینے کے لیے پہنچا۔ PTI وفد میں اسد کیسر، جنید اکبر، عاطف خان شریک تھے۔ اسد کیسر کا کہنا ہے کہ ہم یہاں صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پر آئے ہیں، ہمارا صرف ایک ایجنڈا ہے امن کانفرنس، اور اسی سلسلے میں سب کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ راولپنڈی وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کو 5ویں مرتبہ بھی بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی، داغل ناکے سے ہی واپس روانہ ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اڈیالہ جیل داغل ناکے پر پہنچے تو پولیس نے روک لیا۔ سہیل آفریدی کے ہمراہ PTI کے دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ سہیل آفریدی داخل کے مقام سے زیر تعمیر پلازا میں موجود رہے مگر ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ داخل کے مقام پر پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کی گئی تھی۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ دوسرا ون ڈے پاکستان نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 270 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔ دوسرے ون ڈے میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 270 رنز کا ہدف دیا ہے۔ سائم ایوب 53، سلمان علی آغا 69 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں۔ بابر اعظم 11، محمد رضوان 4، فخر زمان کوئی رنز بجائے بغیر آؤٹ ہوئے ہیں۔ محمد نواز کی نصف سنچریاں، فہیم اشرف نے 28 رنز کی اننگز کھیلی ہے۔ دوسرا ون ڈے پاکستان نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 270 رنز کا ہدف دیا ہے۔ فیصل آباد میں یہ میچ کھیلا جا رہا ہے۔ اس میچ میں سائم ایوب نے 53 رنز بنائے ہیں جبکہ بابر اعظم نے 11 رنز بنائے ہیں۔ 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ آپ کو بتائیں کہ محمد نواز کی بھی نصف سنچری ہے۔ فہیم اشرف نے 28 رنز بنائے ہیں۔ یہ دوسرا ون ڈے ہے۔ اس سے پہلے والا ون ڈے جو میچ تھا وہ پاکستان جیت چکا ہے۔ پاکستان نے اب جنوبی افریقہ کو 270 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔ سائم ایوب نے 53 رنز بنائے ہیں، بابر اعظم 11، محمد رضوان 4 اور فخر زمان جو ہیں وہ کوئی بغیر رنز بنائے آؤٹ ہوئے ہیں۔ محمد نواز نے نصف سنچری کی ہیں جبکہ فہیم اشرف نے 28 رنز بنائے ہیں۔ یہ دوسرا ون ڈے ہے جہاں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 270 رنز کا ہدف دیا ہے۔ 3 میچوں کی سیریز ہے یہ، اس میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اب پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 270 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔ محمد نواز نے اس میچ کے اندر نصف سنچری بنائی ہے جبکہ فہیم اشرف نے 28 رنز بنائے ہیں۔ یہ دوسرا ون ڈے کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو اس ون ڈے میچ کے اندر 270 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔ فیصل آباد کے اندر یہ میچ کھیلا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کو براہ راست چلتے ہیں، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ All the risks which are peculiar to Pakistan, whether it's capital flight, whether it's KYC AML, whether it's suitability, because we did see 2 or 3 weeks back quite a correction on that front. So I look forward to whatever your group comes up tomorrow in terms of deliberations, and we would love to have your feedback, both myself and Bilal, who's Prime Minister's Special Assistant on AI and crypto. Now coming to the topic at hand, climate finance. تو اس پہ بہت باتیں ہو چکی ہیں I guess over the last 3 days, and of course all the speakers have also talked about that in terms of everything that we have, also in terms of the enabling. وفاقی وزیر خزانہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے۔ بلوچستان بھر میں 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ، جلسے جلوس، ریلیوں، 5 یا 5 سے زیادہ افراد کے اجتماعات اور اسلحے کی نمائش پر پابندی۔ محکمہ داخلہ بلوچستان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ بلوچستان میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ 5 یا 5 سے زائد افراد کے اجتماعات اور اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ جلسے جلوس پر بھی پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ محکمہ داخلہ بلوچستان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ بلوچستان بھر میں 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ، جلسے جلوس اور اجتماعات پر پابندی ہوگی۔ 5 یا 5 سے زائد افراد کے اجتماعات اور اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وزیر آباد اور میاوالی کے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقات، عوامی مسائل، ضروریات اور ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز برازیل روانہ کوپ 30 اجلاس میں شریک ہوں گی۔ عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے ریاست مدینہ کی ذمہ داری
انتشار پھیلانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پنجاب میں پہلی بار 30 لاکھ افراد کو 10,000 روپے کا پے آرڈر گھر کی دہلیز پر پہنچایا گیا۔ کسان کارڈ، گھر کی دہلیز تک فری میڈیسن پروجیکٹ سمیت دیگر منصوبے ترقی اور خوشحالی کی کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پنجاب کے کسان کو مایوس نہیں کریں گے، ذمہ داریاں پوری طرح سے نبھائیں گے۔ NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا 18ویں ترمیم میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی کسی بھی کوشش کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ سندھ میں طلباء کی حاضری کو مانیٹر کرنے کے لیے پہلے ڈیجیٹل نظام سلیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ بچے کہاں جا رہے ہیں۔ ضروری تھا کہ بچوں کو ٹریک کر سکیں تاکہ درست معلومات مل سکیں۔ اس حاضری سسٹم کے منصوبے کو سکول کے بعد کالجز اور جامعات میں نافذ کریں گے۔ بچوں کی مانیٹرنگ کا نظام ہر سکول میں ہونا چاہیے۔ پنجاب میں میٹرو اور آئل لائن ٹرین کے بعد ٹرام اور ہائی سپیڈ ٹرین چلنے کے لیے تیار۔ مریم نواز نے پنجاب ایئر کمپنی کی بھی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب میں اٹک سے رحیم یار خان اور لاہور سے صادقآباد تک بلا تفریق ترقیاتی کام جاری ہیں۔ سیلاب متاثرین میں 100 ارب روپے کے پیکیج کی تقسیم کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ مریم نواز نے خدمت اور سیاست کے پیمانے تبدیل کر دیے۔ وزیر اعلیٰ کی مقبولیت کی بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی خصوصی اقدامات پروفیسر احسن اقبال کی برطانیہ کے منسٹر آف اسٹیٹ برائے تجارتی پالیسی کرائس برانڈ سے ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان باہمی تجارت کے فروغ پر زور دیا گیا۔ احسن اقبال نے حکومت کی گزشتہ 3 سالہ معاشی کارکردگی اور ترقی کی کاوشوں سے آگاہ کیا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان گہرے ثقافتی تعلقات اور مضبوط عوامی روابط موجود ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت بڑھانے کے وسیع امکانات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کی باہمی تجارت کا حجم 5.5 ارب پاؤنڈ ہے۔ پاکستان میں مہنگائی میں کمی اور معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ٹریڈ ڈائیلاگ میکانزم کے تحت 3 ورکنگ گروپس کو فوری فعال کرنا ناگزیر ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ڈیپ ٹیک تعاون معیشتوں کو جدید بنیادوں پر جوڑ سکتا ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 26 نومبر کا تھانہ صادق کیس کا معاملہ علیمہ خان آج بھی عدالت میں پیش نہ ہوئیں۔ عدالت نے علیمہ خان نے ایک بار پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی۔ پروسیکیوشن ٹیم ظہیر شاہ بھی کمرہ عدالت میں پیش ہوئے۔ علیمہ خان کے 8ویں مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ وزیر بلدیات ناصر حسین چاہ نے ایکسپو سینٹر کراچی میں بین الاقوامی انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو کانفرنس کی شرکت کی ہے اور اسٹالوں کا بھی دورہ کیا ہے۔ صوبائی وزیر بلدیات نے کہا کہ پامک نمائش میں 45 سے زائد ممالک کے وفود شریک ہیں۔ $270 ملین کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں۔ نمائش کے انعقاد میں سندھ حکومت نے خصوصی کردار ادا کیا۔ 18ویں ترمیم کے خاتمے کی بات کرنے والوں کے خلاف مفاہمت اور PR کا ہتھیار استعمال کریں گے۔ نمائش میں بلوچستان کے وزیر علی حسن زہری نے بھی شرکت کی ہے۔ مظفر گڑھ میں 4 روزہ 10ویں تھل جیپ ریلی کا آغاز ہو گیا۔ پہلے مرحلے میں ملک بھر سے جیپ ریسرز نے اپنی رجسٹریشن اور ٹیگنگ مکمل کرائی ہے۔ دوسرے مرحلے میں تمام کیٹیگری کے کوالیفائنگ راؤنڈ کے مقابلے ہوں گے۔ مظفر گڑھ کے علاقے ہیڈ محمد والا کے مقام پر 4 روزہ 10ویں تھل جیپ ریلی کا آغاز ہو گیا۔ اس بار خواتین کی بڑی تعداد اور مکس ڈرٹ ریسنگ کے قلب کے 30 سے زائد جیپ ریسرز بھی جیپ ریلی میں شریک ہیں۔ تھل جیپ ریلی کے دوسرے مرحلے میں تمام کیٹیگری کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ کے مقابلے ہوں گے، جس کے لیے 3 کلومیٹر کا ٹریک بنایا گیا جو سال بھر ان مقابلوں کی تیاری کرنے والے جیپ ریسرز کا ابتدائی امتحان لے گا۔ ایشین فٹ بال کنفیڈریشن کے صدر اور فیفا کے نائب صدر شیخ محمد بن سلمان ابراہیم الخلیفہ نے اسلام آباد کالج فار گرلز F62 کا دورہ کیا اور طالبات کے درمیان فٹ بال میچ دیکھا۔ وفاقی سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ محی الدین وانی اور وفاقی پارلیمانی سیکرٹری کرن ڈار بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ شیخ سلمان بن ابراہیم الخلیفہ نے پاکستان میں ابھرتی ہوئی خواتین فٹ بالرز کی صلاحیتوں اور جوش و جذبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ پاکستان میں نوجوان لڑکیاں فٹ بال کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہی ہیں۔ فٹ بال ایک ایسا کھیل ہے جو نہ صرف طاقت بلکہ اعتماد اور حوصلے کو بھی فروغ دیتا ہے۔ صدر AFC نے طالبات، کوچز اور کالج انتظامیہ سے ملاقاتوں اور کھیل کے فروغ کے لیے ان کی کاوشوں کو سراہا۔ شیخ سلمان نے کہا کہ خواتین کی تعلیم اور کھیلوں میں شرکت معاشرے کی ترقی کے لیے نہایت اہم ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔